وچ میں یہ کیمرہ اٹھا کے ان کو دکھا سکوں تمہاری اصلیت کہ تم اندر سے کتنے گھٹیا انسان ہو. جو ابھی میں نے بات کیا تھا کہ آئی وانٹ ٹو کریٹ این امپیکٹ. آئی تھنک کہ دا فرسٹ امپیکٹ شوڈ بی لیٹنگ دا 17,000 پیپل دیٹ فالو یو نو کہ who you truly are. And I think I'm going to do that. I will do that. And I think I'm done with this fucking podcast. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آل اوور دا پلیس. میں ہوں آپ کا ہوسٹ خیام ساجد, اور آج ہمارے سے بڑے ایک خاص مہمان موجود ہیں جن سے میری ملاقات جب میں اپنے رشیا ٹرپ پر گیا تھا وہاں پر ہوئی تھی. لیکن میرے دوستوں کے دوست تھے اور میرے دوست اسٹوریز لگا رہے تھے ان کے بارے میں. تو میں نے کہا یار ایسی کیا بات ہے اس بندے میں, سارے لوگ اسٹوریز لگا رہے ہیں تو مجھے ملنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. اور میں ملا, میں نے سمجھا رشیا میں, تو میں نے کہا کیوں نہ ان سے پوڈ کاسٹ کی جائے. اس سے زیادہ کچھ بولا تو لو بائٹ بھی دینی پڑے گی. تو چلا کے چلتا ہے. سو مسٹر طلال سعودی, السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. سلام, ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں آپ؟ یار اللہ کا شکر. خیام آپ نے بلایا, ہم آ گئے. بہت بہت شکریہ سر, آپ آئے ہیں, آپ نے ٹائم نکالا اینڈ مجھے بڑا اچھا لگا میری پوڈ کاسٹ پہ. سو آپ ہیں سی ای او ہیں نا آپ آف بنام میڈیا؟ سب کچھ بنام میڈیا یا بنام مارکیٹنگ؟ بنام مارکیٹنگ, اٹس لائک جرنل نام, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی. پرائیویٹ لمیٹڈ. So you are CEO of Banam Private Limited. We are two co-founders. Oh, actually, yeah. میں ہوں, بلاج تنویر ہیں. بلاج just recently moved to Canada. Yeah. تو ہمیں بنام شروع کیے ہوئے غالباً 6 سال ہو گئے ہیں. What Banam does actually? Banam is it started off. اچھا, it's a very funny story. میں 2018 میں لنڈن میں تھا. Balaj was studying in Sheffield. اور Balaj and I have known each other for 2 decades now. Oh wow. لیکن ہمارا بڑا اختلاف رہا ہے, اس کے اوپر کسی اور پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے. تو میں لنڈن میں تھا, ہی میسج می کہ بھائی ایسٹر کے لیے کیا کر رہے ہو. میں نے کہا کہ بھائی میں کوئی خاص پلان نہیں ہے. کہتا میں لنڈن آ رہا ہوں, وہاں پہ ملاقات کرتے ہیں. Where was he? He was in Sheffield. اچھا. تو وہ آیا, لنڈن آیا. We had a lot of fun. We were walking on London Bridge. And since we both belong to somewhat political families, تو وہاں پہ وی ڈیسائیڈیڈ کہ ہم ایک پولیٹیکل کیمپین مینجمنٹ ٹائپ کا کچھ اسٹارٹ اپ لیتے ہیں. کہ بھائی پاکستان میں آپ کی پی ٹی آئی کی بات ہوتی ہے, پی ایم ایل این کی بات ہوتی ہے, پی 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 کی بات ہوتی ہے, کوئی بھی ایسی کیمپین نہیں ہے. جس طرح اگر آپ کو یاد ہو, یو آر ینگ فار دیٹ, لیکن ایک 2012 میں KONY 2012 ایک بندہ آیا تھا, اس نے ساری کی ساری کیمپین واز ریوالونگ اراؤنڈ ون پرسن. اسی طرح AOC جو آپ کی ہے کورٹیز, مس کورٹیز ان دا US, ایک سینیٹر ہیں غالباً, تو ان کی بھی ساری کیمپین ایک انڈیویجول بیسڈ ہے, ناٹ پارٹی بیسڈ. تو دا آئیڈیا واز ٹو برنگ اپ, ایلیویٹ دا انڈیویجولس رادر دین ریلائنگ آن پارٹی. دا جو اچیومنٹس آف این انڈیویجول, اس کا اپنا کیا کیلیبر ہے, اپنا کیا ارادہ ہے اپنی حلقے کو لے کے, اس کو لوگوں کے سامنے اجاگر کر کے بتائیں کہ بھئی اس کا پلان کیا ہے. پھر اس کے اوپر سینٹیمنٹ انالیسس لینا کہ کس طریقے سے ہم لوگ کیا فیل کرتے ہیں آپ کے بارے میں, اگر نیگیٹیولی فیل کریں اس کو ٹیکل کس طرح کیا جائے. خیر I would like to understand whether these kind of things. It was supposed to be like that, but it didn't pan out like that. کیونکہ جب ہم واپس آئے تو since I did my law from the UK, تو میں پریکٹس کرنے لگ گیا. بلاج اپنے کام میں بزی ہو گیا. اور پھر کچھ عرصے بعد ایک کیمپین آئی KP گورنمنٹ کی, KP ایجوکیشن منسٹری کی, اور اس کے اندر ہم لوگ, اس نے مجھے بلایا, ہم لوگوں نے بیٹھ کے ساتھ کام کیا. وی گاٹ سلیکٹیڈ. ایک بیڈنگ پروسیس تھا, 20-25 کمپنیز کے درمیان میں ہم سلیکٹ ہوئے. تو ہم لوگ شوٹ پہ گئے. آئی واز لائک یار یہ کام اچھا ہے, کیا جا سکتا ہے, لیٹس ڈو سمتھنگ لائک دس. تو ہم لوگوں نے ایک کمپنی میں پہلے ساتھ کام کیا, پھر ہم لوگوں نے اپنا سیٹ اپ شروع کر دیا, اینڈ وی ہیونٹ لکڈ بیک سنس. ویری کول, ویری انٹرسٹنگ. لندن میں کیا کر رہے تھے آپ؟ وکالت کا جذبہ کہاں سے آیا؟ یار my father is a lawyer. Oh اچھا. Oh wow. He has been a lawyer for more than 4 decades now. تو وہ دیکھ کے بڑا ایک انٹرسٹنگ لگتا تھا کہ بھائی اس طرح کا میں بھی کچھ کروں. I did my bachelor from NUST پہلے. It was a separate degree. پھر اب سوچا کہ یہ بھی کر لیتے. وہ بزنس اور اپنا لاء کا جو امتزاج ہوتا ہے نا, اس کا جو جب ہم لاء کی بات کرتے ہیں جنرلی دا پرسیپشن ہے کہ یار یہ تو بڑے بدماش لوگ ہوتے ہیں, یہ تو بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں. بٹ جنرلی کیونکہ گھر میں آپ کی فادر فگر ہے جو کہ یہی اس ایریا کے اندر ہے, تو کانورسیشن وڈ بی ڈفرینٹ. وائی یو چوز ٹو بی ان دا, کیونکہ آپ باہر تو جاتے ہیں, لوگوں سے تو ملتے ہیں, تو لائک وٹ واز دا opinion of people about like law, all of this wakalat thing? Because if you see ہماری پورا جسٹس سسٹم
nobody actually trust justice system in Pakistan. ہم کہتے ہیں یار بس جو یہاں پہ چلا گیا وہ تو بڑھ گیا پھر ٹھیک ہے, اس کا تو سسٹم بڑھ گیا, فنکشن بڑھ گیا اس کا. Why would you choose to go there as a young person who is studying law in London and came back to start as like something law type thing? Yeah, of course جب آپ تھوڑے سے ینگ ہوتے ہو تو you have these آپ بہت زیادہ موٹیویٹیڈ ہوتے ہو کہ میں نے کچھ چینج لانا ہے. اینڈ آف کورس اٹس ناٹ سیکریٹ کہ بھائی ہمارا پاکستان کا جو لیگل سسٹم ہے اور جوڈیشل سسٹم ہے کتنا میسڈ اپ ہے. تو وہ ایک اسی طرح کا ارادہ تھا کہ آئیں گے غربا کی خدمت کریں گے, یہ سب ہم کریں گے. اینڈ اٹ از ویری جو تم نے بات کی نا کہ بھائی اتنا وکالت کو ایک بدماشوں کا فیلڈ سمجھی جاتی ہے, اٹس ویری ٹرو. اٹس ناٹ لائک اٹس ناٹ ٹرو کیونکہ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں ٹو دیئر ایڈوانٹیج. اینڈ آئی آلسو فیل کہ دس از مور انگرینڈ ان دا سسٹم دیٹ ٹیچز اس لا. جو آپ کی پاکستان کی سیو لمس, آف کورس لمس کی تو ایک اپنا نام ہے, لیکن پاکستان کے جو باقی یہ یونیورسٹیز اور کالجز جو آپ کو لا پڑھا رہے ہیں, they do not teach you the essence of law. They would just teach you what the precedents are and what the findings of laws are. ایک اچھا انسان کبھی نہیں سکھائیں گے آپ کو. تو وہ میرے خیال سے ایک انسانیت جب تک آپ میں نہیں آتی. اور آلسو لا جو ایک نیو کمر ہوتا ہے اس کو اٹ ڈزنٹ پے ایز مچ. obviously it doesn't pay as much کیونکہ آپ کو شروع میں اپنا نام خود بخود بنانا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک جگہ سیلریڈ آپ انڈیویجول ہیں. آف کورس یہاں پہ کچھ اس طرح لا ہاؤسز ہیں جو آپ کو سیلری بھی پے کرتے ہیں, لیکن اگر ایک وکیل جو اس طرح عدالتوں میں بیٹھتا ہے, کچہری میں بیٹھتا ہے, تو اس کو خود اپنا نام بنانا پڑتا ہے. تو وہ آپ کو وہ جو ہسل ہے نا, ہسل کلچر, وہ اس لیول کی ہے کہ آپ کو 500,000 روپے کے لیے بھی شروع میں لڑنا پڑتا ہے. تو وہ پھر انسان کہتا ہے کہ بھائی اب تو میں نے لوٹنا ہے, تو پھر وہ اٹ از ڈن ایٹ دا ایکسپینس آف پور پیپل. Like do you think when you were saying these things تو میرے ذہن میں پالیٹکس آئی. سو پالیٹیشینز بھی کافی بار جب لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کو بولو نا وہ اپنی سیٹ چھوڑ دے منسٹر کو, تو میں کہتا ہوں کہ اٹس ویری ایزی ٹو سے دس تھنگ, بٹ فار اے پرسن ہو لٹرلی ورکڈ ہز ایز آف فرام اسکول ٹو لائک کیمپینس کر رہی, یہ کیا وہ کیا, سارا اپنی جوانی کر لی اور اب جا کے اس کو منسٹری ملی ایونچولی. کچھ لوگ ہوں گے ایسے, یہ لوگ ہوتے ہوں گے ہے نا. یا سو اٹس ناٹ ایزی ٹو سے کیا تم چھوڑ دو اور وہ بولے گا چلو چھوڑ دیتا ہوں میں ٹائپ تھنگ. یہ نا پاور نا بڑی گندی چیز ہوتی ہے. خیام پاور ایک پارڈن مائی فرینچ بڑی چیز ہوتی ہے. جب آپ کو مل جاتی ہے نا, آپ کو ایک چھوٹا سا پتہ ہے, ایک بینک کے باہر جو گارڈ بھی کھڑا ہوتا ہے نا, اس کو بھی آپ جب بولتے ہو کہ 5 بجے کے بعد کسی کو انٹر نہ ہونے دینا, تو وہ بھی 4:59 کے اوپر نا ایسے چوڑا ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو اگر آپ نچلے والے ہی طبقے سے دیکھ کے جتنا اوپر جائیں گے تو پھر پاور کی گریڈ بھی اتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے. آپ پہلی دفعہ کروڑ روپیہ دیکھتے ہو, آپ کہتے ہو واہ بھائی ارب روپیہ کیسا دیکھے گا, ارب روپیہ دیکھتے ہو آپ کہتے ہو کہ ڈالروں میں ارب کیسا دیکھے گا. تو وہ آہستہ آہستہ ایک انسان ایک گریڈ کا سمندر ہے, اور ایک دفعہ آپ غوطہ کھا لیں تو پھر نکلنے کا راہ بہت مشکل ہوتا ہے. بہت کم لوگ وہ تقویٰ کے اس لیول کے اوپر کہیں ہوں کہ بھائی اربوں روپے سامنے پڑے اور وہ کہیں کہ نہیں میں سچائی پسند ہوں اور میں کیا کہتے ہیں صداقت اور امانت کا جذبہ لے کے آگے چلوں. ہماری کتابوں والی بات ہے. ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. خیر میرا ویسے ٹاپک تو نہیں تھا یہ, لیکن کیونکہ ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو لائک آئی ہیو لاٹ آف تھنگس جو کہ میں خود اپنے بارے میں سوچتا رہتا ہوں کہ لیٹ سے کل آئی واز ٹاکنگ ٹو سم ون, آئی واز لائک, اس نے بولا کہ وی آر ان گرے ایریا, میرے پاس کمپنی نہیں ہے, میری کمپنی رجسٹرڈ ہے بٹ میرے پاس آفس اسپیس نہیں ہے, کمرشیل آفس اسپیس, ٹھیک ہے. سو آئی ہیو لائک ایک آفس ہے جس نے مجھے اسپیس دی ہوئی ہے, اس طرح کی کوئی چیز ہے جو میں نے شو کروائی ہوئی ہے, وہ جو کو ورکنگ اسپیسز ہوتی ہیں. سو واز لائک آئی ڈونٹ نو اف آئی ایم ڈوئنگ رائٹ تھنگ اور رانگ تھنگ. آئی واز لائک اس طرح سے وین آئی ریفلیکٹ دیر آر لاٹ آف تھنگس آئی تھنک یار پتہ نہیں میں صحیح کر بھی رہا ہوں یا نہیں کر رہا. اور جب میں کیونکہ آبویسلی ہم اچھا لگتا ہے دوسروں کو دیکھ کر کہ وہ غلط کر رہے ہیں, اپنا غلط دیکھ کے ذرا تھوڑا برا تو ایسے تو نہیں لگتا کہ ہم لوگ کو برا کر رہے ہیں. دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار لیٹ سے جو CSP آفیسر بن گئے یا پھر جو پولیس میں چلا گیا یا پھر جو DC وغیرہ بن گیا, اس کی مجبوری بن جاتی ہے کچھ ایسی چیزوں کو فالو کرنا جو کہ he might not want to follow. Of course. ٹھیک ہے, considering we are in a I don't think so ویسے it's about any country, it's third world, it's first world, ہر جگہ پہ چلتا ہے سب کچھ. What do you think about this thing in generally like انگریو ہو گیا ہماری سسٹم کے اندر, جنرلی سوسائٹی کے اندر, ہر سوسائٹی کے اندر ٹاپ ڈاؤن کہ کچھ نہ کچھ چیزیں کو کرنی پڑتی ہیں. دیکھو میرا ایک بڑا ایک میسڈ اپ قسم کا ویو ہے اس چیز کو لے کے. اچھا میں I would, if you want to talk about law, I would talk about the legality of things. میں پوری رات اس کے اوپر گفتگو کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ, لیکن اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ. اگر آپ ایک اس قسم کے ملک میں ہیں جہاں پہ آپ کو
ایک اچھی سیلری والے بندے کو بھی ایک آج میں ابھی بینک بیٹھا ہوا تھا, میرا کچھ کام آ گیا تھا بینک میں, تو مجھے وہ بندہ کہتا ہے کہ یار ہمیں نا ایک دوڑ میں ایک سرکولر اس نے پھنسا لیا, سائیکل میں پھنسا دیا کہ بھائی روٹی مہنگی کر لیتے ہیں, روٹی تھوڑی سستی کر لیتے ہیں, پیٹرول مہنگا کر لیتے ہیں, دونوں اگر آپ دے دیں تو آپ رینٹ نہیں دے پاتے, بے شک 3-3 لاکھ سیلریز کے اوپر بھی. جب اتنی سیلریز دے کے آپ کو ایک سائیکل میں ڈال دیا اور کہتے ہیں کہ آخر میں جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, اتنا زیادہ مشکلات آ گئی ہیں ہمارے لیے, تو آگے سے کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان کے اوپر مشکلات آتی ہیں, تو یہ مشکلات آپ پہ کیوں نہیں آتی, ہم پہ کیوں آتی ہے. تو کیپنگ دیٹ ان مائنڈ, آئی پرسنلی تھنک کہ جو بندہ اس ملک کو جتنا اپنے حق میں مینیپولیٹ کر سکتا ہے کرے. کیوں کرے؟ کیوں یہ اب جو یہ امیر لوگ ہیں, یہ تو ان کے پاس لوگ موجود ہیں جو ان کو ٹیکس ایویژن کا سکھا دیتے ہیں, جو ان کو 500 اور چیزوں کا سکھا دیتے ہیں. غریب بندہ کیا کرے؟ غریب تو غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اگر ٹھیک ہے سیف کرپشن, چھوڑو کرپشن کو, کرپشن سے نہیں, لیکن اگر کوئی ملک کے اس کے اوپر فائدہ اٹھاتا ہے کسی طریقے سے, لیگیلٹی کے اندر رہے دائرے میں, لیکن ٹیکنیکلٹی کے اوپر کوئی لوپ ہول نکال کے اگر فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, بائی آل مینس 100%. اس کہتے ہیں کہ بھائی ملک نے ہمیں بہت کچھ نہیں دیا, کیا دیا ہے ہمیں اس ملک نے؟ ٹھیک ہے ایک رہنے کی جگہ دی ہوئی ہے, لیکن ہر وقت ایک ڈر کے ساتھ رہنا, ہر وقت ایک خوف خطر کے ساتھ رہنا, فریڈم آف اسپیچ کا فساد لے کے اقوام متحدہ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کتنی ہمیں فریڈم آف اسپیچ دی گئی ہے. ابھی یہ گفتگو بھی کرتے ہوئے تم بھی سوچ رہے ہو, میں بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ کٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو دس از دا فیئر. اور اگر یہ فیئرس آپ کو اس حد تک لے آیا ہے کہ بھائی میں ایک اپنے دوست کے ساتھ گفتگو بھی نہیں کر سکتا, تو میرا تو 100% یہ میں ماننے کے لیے میں اس کا قائل ہوں کہ اگر اس ملک کا فائدہ اٹھا کے آپ لوگ کچھ بنا سکتے ہیں اور اس ملک سے جا سکتے ہیں تو بائی آل مینس کریں آپ. مطلب جب میں رشیا سے واپس آیا نا, تو رشیا ایک لائک I posted again, I was so excited about all of the experiences of the things. I was sharing کہ اچھا so the way I'm speaking right now, میں یہ نہیں بول سکتا تھا رشیا سے پہلے, ٹھیک ہے, اور I was appreciating these things کہ میں نئی چیزیں سیکھی ہیں. There have couple of people who started messaging me کہ ہر وقت پاکستان کے بارے میں تم بری باتیں کرو گے, لوگوں کے اچھا اس ملک نے یہ دیا, اس ملک نے یہ دیا, پاکستان نے تمہیں کیا دیا, تمہیں فالوورس دیے, تمہیں یہ دیا, تمہیں وہ دیا. So I was like مطلب I just learned these things باہر سے, اور آئی ایم شیئرنگ ود آل آف یو گائز. اس کے اندر کیا برائی ہے؟ لائک وائی وی آل آر آلویز ویری انسیکیور اباؤٹ کہ او تم نے اس کے بارے ملک کے بارے میں اچھی بات کر دی, پاکستان کے بارے میں اچھی بات کیوں نہیں کی؟ اور جب اچھی بات پاکستان کے بارے میں پاکستان موقع دے ہمیں اچھی بات کرنے کا, کیوں نہیں کریں گے؟ ہم تو کرتے ہیں. اور جب اچھی بات کی بات آتی ہے تو وہ کیا 150 روپے پیٹرول مہنگا ہوا, 15 روپے سستا ہوتا ہے, ہم تو سجدے کے لیے تیار ہیں. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے ہم تو کرتے ہیں. لائک جب میں اچھی بات کرتا ہوں تو مجھے بتاؤ کیا اچھی بات کروں آپ. اور اچھی بات کیا ہوتی ہے؟ جا کے نارتھ دکھاؤ, جا کے ان کو ہنسا کی بات کر دکھاؤ. آئی واز لائک نیشنل اسمبلی میں ان کو ووٹ تو ہے نہیں, نارتھ وہ جگہ دکھائیں گے جو ابھی تک ڈسپیوٹڈ ریجنز ہیں, وہ کیونکہ وہ ڈسپیوٹڈ ریجنز ہیں اس لیے دے آر ڈوئنگ گڈ. اگر ان کے اوپر بھی مکمل ایک پاکستانیت کا ڈبہ لگ گیا تو وہی پاکستانی بن ہمارے ساتھ جائیں کام ہو گیا. ٹھیک ہے, تو وہ تو ہماری پاکستانی خون میں, یہ تو اچھی بات ہے کہ نارتھ اس لیے ہم دکھاتے ہیں کیونکہ وہ ڈسپیوٹڈ ریجن ہے, وہ کمپلیٹلی پاکستانی نہیں ہے. اوکے سو I have to like I think revert back. So law. Yeah. You were talking about political campaigns. So I was very interested in the concept of campaigns. Yeah. So what it is, what a campaign is basically. Let's say تم ایک امیدوار ہو, you are from PTI, PMLN, PPP. Let's say زرداری صاحب, ٹھیک ہے, اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. زرداری صاحب کے آپ ایک امیدوار ہو, پی 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 کی طرف سے آپ لڑ رہے ہو, لیٹ سے آپ نیشنل اسمبلی میں آپ کی سیٹ ہے, ٹھیک ہے. تو میری کمپنی, جو میرا آئیڈیا تھا, ہم لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم اس کو اس طریقے سے لے کے چلیں گے کہ, اور ہم نے کیا بھی, ہمارے پاس کچھ کیس اسٹڈیز موجود ہیں, ہم نے کچھ کیا ہے کچھ کلائنٹس کے لیے, سم بگ نیمس ٹو ووڈنٹ لائک ٹو مینشن اٹ آن پوڈ کاسٹ. لیکن یہ تھا کہ اب اگر آپ لڑ رہے ہیں ایک نیشنل اسمبلی کے لیے الیکشن, تو میں آپ کا پہلے حلقہ دیکھوں گا کہ اس میں پولنگ اسٹیشن کتنا ہے, دیکھوں گا کہ کون سے حلقے میں کون سی میں مارکنگس کروں گا کہ بھائی کس جگہوں پہ آپ کا ہولڈ اچھا ہے,
آپ کی پارٹی کا ہولڈ اچھا ہے, کس جگہوں پہ آپ کے مخالفوں کا اپنا ہولڈ اچھا ہے, کون ایسے لوگ ہیں جو آپ کا ووٹ توڑیں گے, کیونکہ 2 لوگ تو الیکشن لڑتے نہیں ہیں, ایک بہت سے لوگ لڑتے ہیں, کون ہے جو آپ کا وہ توڑیں گے, کون سے ایسے پولنگ اسٹیشن ہیں جو مطلب ٹائی بریکر ہو سکتے ہیں, کن پولنگ اسٹیشن کو اپنے حق میں ہم نے کرنا ہے, کن جگہوں پہ لوگوں کے ساتھ کچھ ان کی ریزرویشنز ہیں جو لاسٹ اس کے اندر پوری نہیں ہوئی, ہم ان کو کس طریقے سے کیٹر ٹو کر سکتے ہیں. پھر اس کے اوپر ہم لوگ سینٹیمنٹ انالیسز ہوتا ہے, ہم لوگ سینٹیمنٹ لیتے ہیں لوگوں کا کہ سینٹیمنٹ ہے کیا, زرداری کو لے کے سینٹیمنٹ کیا ہے, پیپلز پارٹی کو لے کے کیا ہے, اور موسٹ امپورٹنٹلی آپ کو لے کے کیا ہے, کیا آپ کی اپنا اتنا نام ہے بھی کہ بھائی کچھ سینٹیمنٹ ہے آپ کے بارے میں. They might not like vote for Zardari, but they might vote for you. And if someone would vote for Zardari but he wants to know about you, what you do, who you are. So that is basically the point of that. And when we get the sentiment analysis, we can convert it into usable data for us. That is where the narrative push comes in. کہ you take up the sentiment of people, you analyze it, you scrutinize it, you change it, you convert it into such videos or statics or speeches جو ہم لوگ ایک اس فارمیٹ میں لوگوں کے سامنے دوبارہ پیش کر سکیں, ان لوگوں کی وہ ریزرویشن کو ہم لوگ دور کرنے کی کوشش کریں جس کے اوپر وہ آپ لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے. اینڈ دس از اوور سمپلیفائنگ اٹ. آف کورس دیر آر 1000 slips between cup and lips, ٹھیک ہے, تو وہ سب چیزیں ایک پولیٹیکل کیمپین کا حصہ ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے ایک ایپ بھی لانچ کرنی تھی. اچھا, اس کا نام ہم نے کیا سوچا تھا یار, میرے ذہن سے بھی نکل گیا, میں نام آپ کو بتاؤں گا, بڑا اچھا نام تھا اس کا. تو وہ ایپ کا چکر ہی بیسکلی یہ تھا کہ وہ سارے کے سارے حلقے کو آپ کو ڈیجیٹائز کر دے گا کہ آپ فنگر ٹپس کے اوپر لوگوں کا سینٹیمنٹ ریڈ کر سکتے ہیں. آف کورس اس کے اندر بہت سے ٹیکنیکلٹیز ہیں اس ایپ کو بنانے میں, اور سب سے بڑی ٹیکنیکلٹی کہ اس کو لانچ ہی نہ ہونے دیا جائے, لیکن یس اٹ از سم تھنگ آف دا سارٹ, یہ آئیڈیا. تو اگر کوئی نیوٹرل گورنمنٹ آتی ہے, ناٹ نیوٹرل, سوری فار دا ورڈ, یس لفظ کے بہت سے معنی ہیں, تو کوئی اس طرح کی گورنمنٹ آتی ہے جو ہر قسم کے عوام کو اس کو ٹرانسینڈ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے, تو انشاءاللہ یہ آئیڈیا بھی چل پڑے گا. چلے, ویری انٹرسٹنگ. میرے دماغ میں بہت سی چیزیں آ رہی ہیں لیکن مجھے آرٹیکولیٹ کرنے نہیں آ رہا کہ میں کیسے پوچھوں آف اباؤٹ پولیٹیکل تھنگس. بٹ خیر, ڈو یو تھنک یو سیڈ کہ ہم ایسے پولیٹیکل کیمپین کریں کہ انڈیویجول کو زیادہ دکھائیں. ڈو یو تھنک لائک پی ٹی آئی نے اوور ڈو کی ہے اس چیز کو, لائک کنسیڈرنگ کہ دے آلسو ٹرائی ٹو, مطلب ہر بندہ جس ہماری جو حلقے کے اندر اس بار کھڑی ہوئی تھی, کوئی ان کا نام میں بھول گیا ہوں, پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا, وہ آئی ہیں تو ہی واز لائک سارے ہم عمران خان کا نعرے مار رہے ہیں, اس بھی ایک کہہ رہے ہیں. میں نے بولا, اور میرا جو دماغ ہے, میں پہلی بار گیا تھا وہ جو میٹنگ ہوتی ہے محلے والی, اب اس لیے کہ اس سے پوچھو نا اس نے کیا کرنا ہے, مطلب ٹھیک ہے عمران خان کو دے رہے ہیں, اس نے کیا کرنا ہے, اس سے پوچھو تو صحیح پہلے. تو دیٹ از بیسکلی دا پوائنٹ. اٹس ناٹ اباؤٹ پی ٹی آئی, اٹس ناٹ پی ایم ایل این. میں آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں, آئی کوڈ گو آن اباؤٹ پی ٹی آئی, آف کورس وہ تو ایک سبھی کو پتہ ہے نا. اٹ از اباؤٹ دا کیلیبر آف دا پیپل ہو ریپرزینٹنگ یو, ٹھیک ہے. ایک وہ بیچ میں ایک یوٹیوب کے اوپر ایک اسپیچ آئی تھی, وہ بندہ جا کے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر لوگوں سے سوال جواب پوچھ رہے ہیں, اینڈ ناٹ ایون 2% آف دیم نیو ہاؤ ٹو آنسر, ٹھیک ہے. تو اس چیز کا مقصد ہی یہ ہے کہ صرف اور صرف پارٹی کی بنیاد پہ ووٹ نہ ڈالا جائے, کہ آپ کا ریپرزینٹیو ہے, اس کے اندر اتنے ہیں کہ بھائی وہ جا کے آپ کو آپ کے حق کو ڈیفینڈ کر سکے, آپ کے جو خواہشات ہیں, آپ کے فنڈز ہیں وہ ریلیز کر سکے, اور ان فنڈز کی ساری جو آگے ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اس کی سیف گارڈنگ انشور کر سکے. تو یہ مقصد ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ چہرے بے نقاب ہوں جو آپ کے لیے لڑ رہے ہیں. صرف آپ نے خان کی شکل دیکھ کے یا نواز صاحب کی شکل دیکھ کے یا زرداری صاحب کی شکل دیکھ کے اگر ووٹ ڈالنا ہے تو پھر تو آپ اسی طرح ایک گمراہی کے سمندر کے اندر ڈوبتے جائیں گے. جا رہے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ آپ اس میں الیکشن میں کیوں نہیں, آپ کو کنگ میکر بننا, کنگ نہیں بننا؟ ہاں کہہ سکتے ہیں, کیوں. پتہ ہے اس کے اندر نا ایک تو سوال جواب بہت ہو جاتا ہے, اور بڑا ایک ڈر لگتا ہے یار کہ آپ رسپانسبلٹی, بہت ہیوی رسپانسبلٹی ہے, پتہ ہے, اور اتنے لوگوں کی امید آپ کے اوپر, اور پتہ ہے آپ کو کانشینس اپنا مارنا پڑتا ہے. اگر آپ لوگ ایسے لوگوں کا پیسہ بھی کھا رہے ہو اور ان کے لیے کوئی کام بھی نہیں کر رہے تو بد دعائیں کتنی آپ کو لگ سکتی ہیں. تو اچھا ہے کہ بھائی آپ ایسے لوگوں کی ہیلپ کریں جو اصل میں کچھ کیپیبل ہوں. اگر ڈاؤن دا روڈ خود سمجھ آئی کہ کچھ بہتری کر سکتے ہیں, یا کچھ اتنی عقل آ گئی ہے, اب اتنے دانشور ہو گئے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ہم آگے لیڈ کر سکتے ہیں, تو وائی ناٹ. لیکن ابھی کرنٹلی آئی ووڈنٹ سے کہ اس طرح کا کوئی انکلینیشن ہے. یا
वेरी इंटरेस्टिंग. ये इतने सीरियस सवाल क्यों पूछते हैं? इतने सीरियस सवाल क्यों है हमारे? सीरियस, असल में मेरा सवाल सीरियस नहीं है, मैं ना बहुत क्यूरियस हूँ इस जनरल चीज़ के बारे में. अच्छा, मेरा तुमसे एक सवाल है. मैं तुम्हारे पॉडकास्ट देखता हूँ. हाँ, बड़े मैं तुम्हारे पॉडकास्ट देखता हूँ, बड़े अच्छे हैं. अभी तुम मुझे बता रहे थे, आई वुडंट नेम द गाय, लेकिन ही हिमसेल्फ डज पॉडकास्ट, और वो तुम्हें बता रहा था कि यू हैव वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पॉडकास्ट इन पाकिस्तान. विजुअली दे आर, ऑफ कोर्स आई एग्री विद इट. तो ये जो तुम इतने ऐसे से काम कर रहे हो, और मैं अभी जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ, तो वो ऑफ कोर्स बहुत से लोगों का सवाल होगा कि हमना मुज़म्मिल में फेवरेट कौन है तुम्हारा? पता मेरा सारी जिंदगी ये डर रहेगा मेरे से सवाल ना पूछिए. अच्छा, बिकॉज लाइक आई ऑलवेज थॉट कि अगर किसी में से पूछे तो मैं क्या खाऊंगा उसको. So like, I think because they are one unit, they are married, they are one unit, so I like both of them. नहीं, अगर तुम तो पॉलिटिशियन बन चुके हो, तुम मुझसे पॉलिटिकल कैंपेन के पूछते हो, डिप्लोमेटिक आंसर. तुम तो आधे पॉलिटिशियन बन चुके. आज जवाब दे दो. अवाम जवाब मांग रही है, अवाम इस्तीफा मांग रही है. आज हमें बताओ कि हमना ज़्यादा पसंद है आपको या मुज़म्मिल? Then again, I have worked with both of them for like literally together. I started with working with them together. काट लेंगे ना, निकाल लेंगे ये इशू. अच्छा, चले आगे चलते हैं. So yeah, बताएंगे ज़िंदगी में और क्या इंटरेस्ट है आपके? यार मेरा एक दोस्त था, उसको रशिया में मोहब्बत हुई थी, तो मैं उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि उसको वो क्या शर्मा तुम क्यों रहे हो? रशिया में मोहब्बत होना बड़ा आसान काम है ख़याम. आसान काम है? आसान है. यार लेट्स टॉक अबाउट दिस. या एक जगह पे अगर हुस्न की इतनी बहुतात हो ना, या यही दैट दिस इज अ प्रॉब्लम एक्चुअली. हाँ, तो आपको पता है, फिर आप पर्सनैलिटी पे आ. जो लोग कहते हैं ना, जो लोग कहते हैं कि मैं पर्सनैलिटी को प्रोड्यूस करता हूँ, वो रशियन था, क्योंकि वहाँ पे हुस्न की कमी नहीं है. हुस्न हर किसी के पास है, तब लोग फिर पर्सनैलिटी पे जाते हैं. देखो, इसके ऊपर वायरल हम बहुत हो जाएंगे, लेकिन गालियाँ भी बहुत पड़ेंगी. यार आई थिंक रशिया के अंदर जाके आई वाज आल्सो, मेरे एक साथी को डेलीगेट थे, लोग कहेंगे पाकिस्तान डेलीगेशन जाके वहाँ क्या करती रही है. उससे मैं ये बात कर रहा था कि यार जो हुस्न वाला एस्पेक्ट है ना, वो तो ख़त्म हो गया यहाँ पर. अब कैसे चूज़ करोगे आप कि आपको कौन पसंद है? आप किसी जगह बात कर सकते हो, वहाँ पर तो सारी इतने खूबसूरत हैं. यही तो पॉइंट. सो आपका क्या सवाल है मेरे से? मेरा आपसे क्या सवाल है? हाँ. मेरा आपसे ये सवाल है कि कुछ चिड़ियों ने हमें भी खबर दी थी कि आप भी वहाँ इश्क में गिरफ्तार होने की जानिब राग़ब थे. तो सवाल ये है कि आपने किन बुनियादों पे, अभी आपने बताया कि हुस्न हर किसी के पास है, तो आपने खुद किन बुनियादों पे उनको चुना जिनको आपने चुना? यार आई गेस अगेन पर्सनैलिटी ही कहूँगा मैं, क्योंकि पर्सनैलिटी थी आई गेस. आई थिंक शी वाज लाइक, शर्माने की बात सारे ऐसे नहीं सीधे हो जाओ. वो सारे बोलते थे ना कि वो डिफरेंट थी. मेरे लिए डिफरेंट. अच्छा, आई थिंक बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा वो थे ओपन, और बहुत ज़्यादा पार्टी टाइप के लोग थे, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा पार्टी टाइप का बंदा नहीं हूँ. अब बहुत ज़्यादा ओपन टाइप का लाइक हो जाता हूँ, लेकिन हूँ नहीं. और मुझे लगा कि वो बंदा भी नहीं है. ठीक है, तो फिर मैंने बातचीत की. मेरी पूरी एपिसोड आएगी. जहन में कलमा पढ़ा दिया तो उसको? जहन में तो पढ़ा लिया था. अच्छा. बट आई थिंक मेरी जो मोहब्बत से लेकर जो मेरी रिजर्वेशन है ना, थोड़ी सी वो काफ़ी डिफरेंट हो गई हैं. मुझे भी एक दफ़ा मोहब्बत हुई बचपन में, और जब वो टूटी बड़ा दिल दुखा, बड़ा रोने शोने हुए मेरे कुछ 2-3 साल. फिर दोबारा एक दफ़ा हुई. क्योंकि मेरा यकीन है कि एक दफ़ा नहीं होती मोहब्बत, ये एक जाल है जिसमें लोगों ने बार बार फंसते रहते हैं. इंसान फंस सकता बार बार, और फंसना चाहिए इंसान को, क्योंकि एक दफ़ा हुई, आप फंसे, दिल टूटा, आप फिर सारी ज़िंदगी उसमें फंसे रहोगे. ठीक है, मेरे लाइक आई नो लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जिनको एक दफ़ा मोहब्बत हुई, दिल टूटा, बस वो ज़िंदगी तबाह करके बैठे हुए हैं कि बस अब तो मोहब्बत नहीं होगी, वही गम है. मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा जाल है जिसमें लोगों को फंसाया हुआ लोगों ने. आपको हो सकती है बार बार, और आपको होनी चाहिए बार बार. अगर एक बंदे ने दिल तोड़ा है, मूव ऑन करें और किसी से मोहब्बत करें. तो मेरे भी ऐसे किया. मेरी अब दिल टूटा, मैंने किसी और से करने की कोशिश की, फिर दोबारा दिल टूटा. तो फिर मैंने कहा कि अब मैं थोड़ा सा कैलकुलेटेड कोशिश करूँगा कि मोहब्बत हो. अच्छा. ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लूँगा. इसीलिए अभी तक मैं कोई 3-4 सालों से सिंगल हूँ. You're young, right? I'm young, but I want to find someone ASAP. Like तो ताकि मैं like शादी करूँ और फिर मैं बिल्कुल चेंजेस लेके आऊँ, जो ज़िंदगी में चेंजेस आनी है इवेंचुअली ASAP, ताकि मैं सेटल होने की कोशिश करूँ ASAP. बट अगेन शादी 3 ASAP ऊपर नीचे. या अच्छा, इतनी जोर से शादी से गैम्बल. मसला ये कि आई डोंट वांट टू डू शादी 30 साल में, फिर मैं चेंज करने लग जाऊँ खुद को. शादी इज अ गैम्बल एट एनी एज. या इट्स आई नो एनी एज. नो बट ये पॉसिबिलिटी नहीं. आप ना, ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर इफ़ यू डू एवरीथिंग राइट, इट कुड गो वेरी रॉन्ग. एंड देयर आर सर्टन केसेस जिसमें यू वुड डू एवरीथिंग रॉन्ग एंड इट वुड बी द बेस्ट थिंग एवर. हाउ ओल्ड आर यू इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग? 31.
So my question to you about this thing, I posted yesterday on threads. I posted جو لوگ یونیورسٹی نہیں جاتے اور جو لوگ ایک سٹرن کلاس سے بھی بلانگ کرتے ہیں, they are very less likely to meet a lot of friends, especially the people who are who can potentially be, یا خاندان میں بھی جن کا کوئی بھی نہیں ہے, یونیورسٹی بھی نہیں جا رہے, خاندان میں بھی کوئی نہیں ہے, اور ایسا ورکنگ انوائرمنٹ بھی نہیں ہے یا پھر ورک پلیسز بھی نہیں ہے جہاں پر they can find someone. How they will find someone? How they meet someone? It's only digitally. It's only it's very difficult for me to meet someone digitally. نہیں, it's of course اگر ایک بندے نے, آپ ایک پاکستان سے ایکسپیکٹ کیا کرتے ہو آپ ایک اگر بندہ یونیورسٹی نہیں جاتا, ایک بندہ اگر اس کے پاس کوئی اور اس طرح کی اپرچونیٹی نہیں آتی, تو آف کورس نمبر 1 ہی از ناٹ اے پارٹ آف سم سوشل سرکلز جہاں پہ انٹر مکسنگ اتنی اس لیول کی ہوتی ہے. آف کورس ناٹ, کیونکہ اس کے اندر جو کیٹیگری آتی ہے وہ ایک ڈفرینٹ سوشل اکنامک کلاس ہے, ٹھیک ہے. تو پھر اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ یونیورسٹی نہیں گئے تو آپ کو آف کورس آپ کو گروئنگ اپ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اور کے ساتھ کمیونیکیٹ کس طریقے سے کرنا ہے. اور ٹھیک ہے, خاندان میں اگر آپ کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں تو وہ یو اونلی ہیو دا ویلیوز آف یور خاندان, ٹھیک ہے, اینڈ یو ڈو ناٹ نو ہاؤ دا ورلڈ آپریٹس اراؤنڈ یو. There is an entire possibility کہ you are from a very strict family or a very liberal family, but the reality, on ground reality could be very different. Pakistan in itself is a very, very hard right country. I know, right? Right side pe. Matlab right hand. Yeah. Right hand. Do you know what right is? Right, left, center. Yeah. Thank God. I work with Muzammil, okay? Yeah. Oh, sorry. Yeah. Sorry. Bro. رضائی والدین پر میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایسے ایک مڈل کلاس تک وہ ایکسیس نہیں ہے جو اوپر والوں کے پاس ہے. مڈل کلاس تک یو آر کنٹری رن بائی ملاز, اور اس ملک کے اندر آپ کو وہ بھی ڈیجیٹل کے علاوہ آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں. اور ڈیجیٹل کے اندر بھی اف یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ, اف یو ڈو ناٹ نو وٹ ٹو سے, یو آر باؤنڈ ٹو میس یور سیلف اپ, ٹھیک ہے. تو Mr. Talal, professional expert, please find me someone digitally so that I can start my. I find someone. Yeah, for you find me. someone. No, you will find someone for me. For you? Yeah. Acha. I don't know about you. What's your? You want me to find someone digitally for you? I slide in someone's DM for you. Assalamu alaikum. You don't need to. Maybe you know how to slide in DMs for me. Okay. Yeah, you can be my. That's quite a task. I love challenges, lekin not the challenge. Not this challenge. That's beyond creepy. Okay, never mind. So yeah, it's very difficult, and like literally, like 2 saal ho gaye. I was telling my parents کہ 23 میں I'll get married, I'll find someone, I'll get married. اور پھر I was like shit, یہ تو کوئی ملا ہی نہیں ہے جب 2023 ختم ہو رہا تھا. پھر میں نے کہا 2024 میں ہم کریں گے شادی, اور 2024 اب آدھا گزر گیا اینڈ آئی ایم اسٹل تھنکنگ کہ یار لائک لوگ کیسے, لائک اسٹل آئی ہیو دس کوشچن کہ لوگ کیسے ملتے ہیں, لوگ کیسے ڈھونڈتے ہیں کسی کو, لائک جسٹ فار دا سیک آف میٹنگ پیپل کیسے ملتا ہے, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ان پاکستان. ہاں نکلو پاکستان سے, اگر سعودیہ جانا ہے وہاں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. سعودیہ تو نہیں جانا, قطر بھی جانا ہے تو رشیا جانا ہے اگر, یا کازان چلے جائیں گے جہاں زیادہ مسلمان ہیں, تاکہ کل دماغ میں کلمہ پڑھانے سے پہلے سے پڑھا ہوا. یہی تو تمہاری کمزوری ہے نا. کیا؟ تم ایک ایسے ملک میں جاؤ جہاں پہ تم اپنا طاقت اسلامی کے طور پہ مسلمان کرو, جذبہ اسلامی وہاں پھیلاؤ. یہ کمزوری والی بات ہے, میرے ساتھ نہ کرو کہ بھائی ایک ایسے ملک میں جانا جہاں پہلے سے مسلمان ہے. چیلنج کہاں ہے پھر بھائی؟ نہیں آئی ایگری. پہلے زندگی میں تو چیلنج ہے جو مسلمان کو بڑھانا تمہارا کام ہے. یہ تو سارا جو تم نے یہاں پہ ماحول بنایا ہوا ہے, دس شوڈ بی ٹارگیٹڈ ٹورڈز یو نو امہ کی بڑھاؤ کے لیے. سارے دینی لوگ آپ دیکھ رہے ہیں, سیو کر کے رکھا. اچھا interesting. So what was your experience in Russia? You have been to London, you have been to where? To Thailand? Quite a few countries. Let's not name them. Rich person? سارے کا سارا گورنمنٹ گرانٹس کے اوپر میں گیا ہوں. Oh really? How? I'm just messing. So by lying. I'm lying. I'm rich person. Yeah. I'm not. اچھا خیر. You are. یہ چیز تو تم نے بالکل بھی اس کا ایبسولوٹ بلشٹ ہے کہ یو آر ا رچ پرسن. Guys, he's a rich person یار, come on. I'm not. اچھا خیر, رشیا was nice. پتہ ہے the company I had, the people that I've met, and
Yeah, of course. Thank you so much. ایک تو دیکھو جب بھی کسی ملک میں جاتا ہوں نا دوسرے ملک, وہاں پہ جب بھی کوئی دیسی پاکستانی ہوتا ہے تو آپ کی پاکستانیوں کو لے کے ویسے بھی ایکسپیکٹیشن ہمیشہ زیرو ہوتی ہے. زیرو ہوتی ہے ہمیشہ زیرو. Like explain what's میں اس کو ایکسپلین کروں گا, اور اگر زیرو نہیں ہوتی because تو I don't want to say these things, so it's better to. دیکھو پاکستانی نا ایک ایسی فرسٹریٹڈ قوم ہے, تو آپ یار یہ والا پارٹ بھی کاٹنا تو پاکستانی قوم کے اوپر میں بات کرتا ہوں کہ پاکستانی از اے فرسٹریٹڈ قوم, ٹھیک ہے. اور آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جاؤ نا تو آپ کو پاکستانی وہ ملیں گے جو آپ کو چیٹ کرنا چاہیں گے, جو آپ سے کچھ نہ کچھ مقصد کی دوستیاں آپ سے رکھیں گے, آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچائیں گے. And you're saying with experience. With experience. Yeah. All the countries that I've been to, I have been most at a detriment with اس کے پاکستانیوں کی وجہ سے. مجھے نقصان زیادہ پاکستانیوں نے پہنچایا. مجھے کسی ملک پہ ایون انڈینز بہتر تھے, ایون بنگالیز بہتر تھے, ایون نیپالیز بہتر تھے. تو جو ایک اپنے پاکستانی اپنے طرح کے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ تو امیجنیبل ہی نہیں ہے. تو جب بھی میں کسی بھی اور ملک میں جاتا ہوں تو میرے ایک کزن ہے میرے, انہوں نے مجھے بالکل کلیئر کٹ بتایا ہوا ہے کہ دیز آر دا پیپل کہ یو شوڈ 100% اوائڈ. پہلی دفعہ جب میں بالکل نیا ملک سے باہر گیا تھا تو یہ تب اس نے مجھے مشورہ دیا. کس ملک میں گئے تھے؟ میں یو کے جب گیا تھا. اچھا, پہلے یو کے جب میں گیا تھا تو تب انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا. اور پھر آف کورس آپ تھوڑے سے کہتے ہو کہ کیا بات کر رہے ہو آپ, پاکستانی کیسے ایسے ہو سکتے ہیں, ہمارا ملک ہے, ہم اپنے لوگ ہیں, مطلب مزہ آتا ہے لوگوں کو اپنے ملک کے ساتھ. لیکن ادر دین کرکٹ میچز کہیں پہ میں نہیں سجیسٹ کروں گا کہ یا تو یہ ایک اس لیے تھوڑا سا بہتر تھا کہ جب آپ زیرو ایکسپیکٹیشن کے ساتھ میں رشیا گیا, پاکستانی وہاں تھے تو یہ اچھے پاکستانی تھے, یہ تھوڑے پڑھے لکھے پاکستانی تھے, تھوڑے وہ بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں, لیکن یہ ایسے تھے کہ جس اس کے انڈر ہم گئے FTP فیوچر ٹیم پاکستان کی وجہ سے بھی آئی تھنک کہ بڑا ایک ان کو کنٹرولڈ انوائرمنٹ تھا, بیکاز لائک دے مینیجڈ اٹ ان اے وے کہ بڑا ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ تھا. تو اگر دانیال آپ دیکھ رہے ہیں تو اگلے ٹرپ کے لیے ویلکم ٹو آل اوور دا پلیس. یا دانیال, جنرلی دانیال آکے طیبہ, all of these people were amazing work FTP کی طرف سے. اور of course یہ کوئی ٹورزم کمپنی تو تھی نہیں کہ ٹریولنگ والی کمپنی تو تھی نہیں, تو ایک پراپر انڈیویجولس جو ایسے ڈیل کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ. But still they were doing like better than I think travel companies. So of course that is what I'm saying. Travel companies, compare نہیں, there is no comparison. Again Daniel اس کو نہیں لے کے جاتا. تو انہوں نے کافی اچھا اس کو مینیج کیا. تو ہر ایک لیول کے اوپر پتہ ہے آپ جتنا اب جب ہم رشیا گئے تھے, جتنا رشینز نے سوچا ہوا تھا, ہمیں جو پیکس دیے جن کے اندر سمز بھی تھیں اور گلوز بھی تھے, اور وہ ایون وہ سلیکون کے وہ کیا کہتے ہیں موزے بھی تھے کہ جو آپ اپنے جوتوں کے اندر ڈال کے پہنو تو آپ کو بارش کے اندر وہ نہیں ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. تو جس لیول تک رشیا نے سوچا ہوا تھا اسی لیول تک میرے خیال سے FTP نے بھی سوچا ہوا تھا کہ ہمیں کتنا ہمارے اس سارے کے سارے پروسیس کو کنوینئنٹ کر سکیں, ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں. تو آئی تھنک کہ اس وجہ سے بھی رشیا کا ٹرپ ایک یادگار ترین, because it was managed well. Yeah, very well managed. Considering like there were a lot of considering as Pakistan. It was very well managed according to the benchmark set by Pakistan. We can say that as well. So Russia کا ایکسپیرینس آپ کا بڑا اچھا تھا. بالکل. So did you find any difference between, let's say, if you exclude Russians and Pakistanis? You have like not like Russian and Pakistanis, Russians and the people in London, the experience in London. Yeah, it's I don't know if you've interacted with a lot of Russians as well, considering you've London in May you were studying. I have. میرا ماننا یہ ہے کہ it's all about the optics. پتہ یہ دنیا ساری کی چلتی ہے. What is optics? Optics یہ ہے کہ ایک پرسیپشن بنا ہوا کیا ہے. آپ ہمیشہ سے کبھی خوشی کبھی غم دیکھتے تھے تو وہ چھوٹا سا بچہ تھا کہتا ہے میں بڑے ہو کے لنڈن جاؤں گا, میں بھی ایک دن لنڈن جاؤں گا, ٹھیک ہے, وہ ایک اس طرح کی بات ہو رہی ہے. اور آپ کہتے ہو کہ یار آپ لنڈن جاؤ گے تو کیا بات ہوگی, اور ہوتی بھی ہے. آپ جاتے ہو, ایک خوبصورت شہر ہے, خوبصورت ترین شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے, موسم پیارا ہے, سب چیزیں پیاری ہیں. اور آپ ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ رشیا کا نام سنتے تھے تو موویز میں نیریٹو آپٹکس کی بات ہے نا, نیریٹو ایسا پوچھ کے ہوئے کہ ایک ڈکٹیٹر ہے وہاں پہ اور لوگ وہاں پہ یہ ہیں ولادیمیر کل دس پرسن, اور وہ آپ سنتے ہو ہمیشہ ایک نیگیٹو لائٹ کے انڈر رشیا کو دکھایا جاتا ہے. تو اٹ واز لنڈن وازنٹ اے شاک انف, بٹ رشیا واز اے شاک.
the people are super nice, the place is super clean. آپ ننگے پاؤں دوڑ سکتے اور آپ کے پاؤں اسی طرح کے صاف ستھرے ہوں گے. اور میں غالباً رات کے 2 بج رہے تھے, میں کسی جگہ پہ تھا اینڈ آئی forgot my hotel, ٹھیک ہے, اور اس وقت میں ایپ شیپ بھی تھے, جو پتہ ہے وہاں پہ سارے ریشن چلتی ہے. تو ایک بندے نے he walked me to my hotel for 2 kilometers. 2 kilometers he walked with me just to get me safe to my hotel. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اتنی خوبصورت نیشن کو اتنی ایک بری لائٹ میں پیش کیا جا رہا ہے؟ تو فنڈامنٹلی بات یہی آ جاتی ہے کہ انسان اچھا ہے, جو آپ کی گورنمنٹس ہیں ان کو جس طریقے سے پش کیا جا رہا ہے, اور میں یہ کلیکٹیو میرے خیال سے انسانوں کی بات کر رہا ہوں. اگر انڈیویجویلٹی بھی آئے گی تو پھر تو پاکستان اور رشیا اور اس طرح کے ممالک کافی نقصان میں بھی رہ سکتے ہیں. لیکن اٹس آئی تھنک ایز اے کنٹری آئی ریئلی لائک رشیا. آپ مجھے بات بتائیں کہ آپ نے ابھی بات کی کبھی خوشی کبھی غم کی, کتنی انسپریشن آپ نے لی ہے شاہ رخ خان سے؟ صرف شکل کی وجہ سے, صرف شکل. اس کے علاوہ یار آئی لو شاہ رخ خان, آئی لو شاہ رخ خان, آئی لو شاہ رخ خان, آئی لوڈ ہم سنس آئی ڈونٹ نو کیا تھی اس کی مووی, ڈپلیکیٹ آتی تھی, ڈپلیکیٹ اس کی مووی تھی, بادشاہ مووی تھی, آف کورس یو ورنٹ ایون بورن دین. بادشاہ آئی لو دی. ہاں تو وہ کافی اچھی, شاہ رخ خان کو تو ہمیشہ سے محبت کی ہے. تو ایون جب اس نے بکواس موویز نکالنی شروع, کوئی چنئی ایکسپریس وغیرہ آئی ہے, وہ کیا نام, ڈنکی جو بھی نام ڈنکی واز ناٹ گڈ, اس کو بہت آئی ڈidn't like the movie but you know you have to love شاہ رخ خان. تو شاہ رخ کے ساتھ بہت محبت ہے. Very nice because like you have this. What? Stop saying that. This is Talal Swati original. Is as original as it can get. It's not influenced by Shah Rukh Khan or whatever. You are influenced by if anything, Shah Rukh Khan would see this podcast and be like, yeah, maybe I can be that guy. Yeah. Wishful thinking. Shah Rukh Khan can. And delusion. Shah Rukh Khan will watch the podcast of Random Khayyam Sajid and Talal Swati. Yeah, why not? Why not? He will? I don't think so. پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں, shoot for the moon and if you miss تو end up on Pakistan. Let's not say that. پاکستان سے نکلو, وہ میم نہیں ہے کہ بھائی اللہ کرے میں سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہوں اور پیدا آپ یہاں پنڈی شنڈی میں کہیں ہو جاتے. سو بنام میڈیا کیا کرتی ہے ویسے؟ یہ بنام از این ایڈ ایجنسی اینڈ اٹ از اے پروڈکشن ہاؤس. ایڈز ہم بناتے ہیں. ہم نے تقریباً, یار میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی انڈسٹری رہ گئی ہے جس کے ساتھ ہم نے کام نہ کیا ہو. اچھا. ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ بہت کام کیا ہے, ہم نے کارپوریٹ کے ساتھ کام کیا ہے, ہم نے اسٹارٹ اپس کے ساتھ کام کیا ہے, ہم نے ریئل اسٹیٹ کے ساتھ کام کیا ہے, فن ٹیک کے ساتھ کام کیا ہے, فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے ساتھ کام کیا ہے, ہم نے اے آئی بیسڈ کمپنیز کا کام کیا ہے, کرپٹوز کے ساتھ کام کیا ہے, ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ ہم نے آٹو موبائل کمپنیز کے ساتھ کام کیا ہے, میوزک انڈسٹری کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا ہے. تو آئی تھنک دا لسٹ گوز آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ الحمد للہ اس کی وجہ سے کتنا ڈائیورس ایکسپیرینس ملا کہ یہ کرنی پڑی. اور اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم نے وکالت چھوڑ کے اس طرف کیوں آئے ہو, ٹھیک ہے. تو میں بڑا ایک سمپل میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ اگر میں وکالت میں زیادہ کریٹو ہوں تو کسی بندے کی جان جا سکتی ہے, اور اگر میں اس میں تھوڑا کریٹو ہوں تو میکسیمم کمپنی چلی جائے گی, اور کمپنی چلی جائے بندوں کی جانے نہ جائے. یہ امیروں کے ساتھ تھوڑا سا امیروں کو بھی نقصان ہو. پلیز اگر آپ امیر ہو اور آپ مجھے کام دینا چاہتے ہیں, میں بہت اچھا کام کروں گا. یہ تھوڑا سا کامیڈی. You have worked with a lot of these big industries. Yeah. So this is what you are right now. But when you went on the first set of with Baraj for KB government, whatever that was, like did you envision کہ ایسا سب کچھ, کیا اب کیا بولا آپ نے, did you envision سب کچھ ہوگا یہ؟ ایک تو اچھا, بلاج از اے کریٹو جینیس, ٹھیک ہے, لیٹس اسٹارٹ دیئر. کہ وہ بندہ نا, اب ہم دونوں بہت مومنٹ میں رہنے والے لوگ ہیں. اکثر ہم لوگ ڈائریکشن لیسلی وی وڈ روم اراؤنڈ اینڈ ایونچولی ہٹ اے مارک, ٹھیک ہے. ہمارا یہ فار دا لانگسٹ ٹائم ہمارا یہی چلتا رہا. ایون اب بھی بہت سے ایسے موقع آتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کا نام لے کے ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے ہمیشہ سے. بنام کی آج تک ہم نے کوئی مارکیٹنگ نہیں کی, بنام کو ہم نے کسی کو نہیں بتایا کہ بھائی آپ لوگ ہمارے پاس آئیں یا یہ کریں وہ کریں. ہمیشہ ورڈ آف ماؤتھ سے ہمیں کام ملا ہے آج تک. یہ بھی ریسنٹلی میرے خیال سے میری ٹیم نے کچھ ریلز وغیرہ بنانے شروع کی ہیں. اس سے پہلے اٹ واز آل اللہ 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 ہی کر رہا تھا, ٹھیک ہے. ریلز آر ویری کریٹو, ویری کول. Yeah, I think the team, Komal and Reba,
انہوں نے کافی ایک کمال مچایا ہوا ہے. ہر روز ان کے پاس کوئی آئیڈیاز ہوتے ہیں. آج بھی مجھ سے عید بونسز کی بات کر رہے تھے, تو میں نے کہا کہ اچھا سوچا جاتا ہے, دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم ریل بنا لیں. تو اب یہ بلیک میل ٹول بھی بن چکا ہے میرے لیے کہ ہم باس کے خلاف ریل بنا کے وہ کریں گے. تو آئی تھنک کہ وہ جو پہلا ایک کے پی گورنمنٹ میں دیکھ رہا تھا, اور اس کی ٹیگ لائن, اچھا خیر وہ پروجیکٹ ایسا تھا کہ جب فاٹا کا مرجر ہوا تھا تو انہوں نے ایجوکیشن یونیفارمٹی کی کیمپین کی تھی, اور جو سلیبس ہے وہ اب فاٹا کے اندر اور کے پی کے اندر ایک ہی ہوگا. تو ہمیں ایک انسائٹ ملی تھی کہ جو 6th گریڈ فاٹا کا اسٹوڈنٹ ہے وہ 2nd گریڈ کے پی کی بھی بک نہیں پڑھ سکتا. تو اس ٹیگ لائن کے لیے میں اور بلاج آئی فیل لائک 10-12 گھنٹے ہم ایک کمرے کے اندر بند رہے تھے کہ ہم لوگوں نے کچھ نہ کچھ ایسی ہیوی ٹیگ لائن نکالنی ہے کہ لوگ پریشان ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کی ٹیگ لائن نکالی تھی کہ ایک صوبہ ایک آواز سب کی یکجا پرواز. تو وہاں سے ہم نے وہ شروع کیا تھا, اور پھر اس کے اراؤنڈ ہم نے ایڈ بنایا تھا فاٹا کے اندر جا کے ہم نے شوٹ کیا تھا. اینڈ آئی واز لائک دس از انٹرسٹنگ ورک, اینڈ دس از کائنڈ آف ورک جو آپ کو ایک سیٹسفیکشن دیتا ہے. پھر اس کے بعد 10 بلین ٹری سونامی ہم نے کیا, اس کے اوپر ہم نے کیمپین کی, اور پھر کچھ کارپوریٹس کے ساتھ ایسے HBL کے ساتھ کام کیا, ہم نے مری بروری کے ساتھ کام کیا. تو وہ ہر ایک ایکسپیرینس آپ کا ایک لرننگ ایکسپیرینس بنتا ہے. اینڈ اٹس انبلیویبل کہ ہم نے شروع کہاں کیا اور پھر کہاں کھڑے ہوئے. جن لوگوں کو صرف ٹی وی پہ دیکھتے تھے وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے, ہم ان کو ڈائریکشن دے رہے تھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو آئی تھنک اٹ از کائنڈ آف امپاورنگ, اٹ از کائنڈ آف ایک اپنے آپ کو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ یہ جو تمہارا امپوسٹر سنڈروم ہے, مے بی اٹس ناٹ دیٹ ریئل, کہیں نہ کہیں پھر بھی آپ کو ریئلٹی اس کی لگتی ہے, لیکن اٹ جسٹ فیلز لائک کہ تھوڑی بہت سینس آف اچیومنٹ آپ کو مل جاتی ہے اس سے. بٹ لائک جب چھوٹے تھے تو کیا خواب تھا کہ کیا کرنا ہے؟ پائلٹ یار وہ سب بچوں کا جو ہوتا ہے نا, بکواس خواب ہوتا ہے کہ ہم فوجی بنیں گے یا ہم پائلٹ بنیں گے, یا وہ خواب بدلا کب؟ پائلٹ سے کب جہاز بنے گا تو خواب سپنے وہ کب چینج ہوا؟ کب چینج ہوا یار اچھے برے ایکسپیرینسز انسان کے ہوتے ہیں, ہر کسی کی زندگی میں ہوتے ہیں. کچھ ایسے ایکسپیرینسز تھے کہ, اور وہ جو جذبہ بھی تھا وہ بھی چینج ہوا کہ یار سمپلی پٹ میں بتاتا ہوں کہ پہلے ملٹری کا شوق ہوتا ہے, پائلٹ بننے کا شوق ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ دیکھتے ہو تو اتنا اس کے اندر کوئی جتنا بھی آپ ایکسٹرا آرڈنری ہو, آپ ایک خاص بیوروکریسی سے آگے نہیں گزر سکتے. وہ اتنی اسٹرکٹ بیوروکریسی ہے آرمی ایز این انسٹیٹیوشن یا پھر کوئی بھی ملٹری کا برانچ. تو آپ جتنے بھی ایکسٹرا آرڈنری ہو آپ نے وہی راستہ فالو کرنا ہے جو ڈیفائنڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی شارٹ کٹ آگے کے لیے. تو وہ جو ویل ڈیفائنڈ راستہ تھا اس کو آئی ڈونٹ تھنک آئی ایم دا گائے جو ایک اتنے سیٹ پاتھ کے اوپر ایک یونی ڈائریکشنلی چل رہا ہے, تو وہ پھر نہیں لگا. اور بٹ دس تھنگ یو ریئلائز دیز تھنگس کافی بعد میں جا کر زندگی میں. when did you like realize this thing? I was never set on one thing. It was never اچھا you are always in me کہ بھائی میں نے کچھ ایک خاص چیز, یہ میرا پیشن ہے, میں نے یہ کرنا ہے. I just always wanted to make an impact and I understand کہ ایک بہت دور ہوں گا شاید اس سے, اللہ کرے کہ کبھی اس مقام تک پہنچ پائیں, لیکن وہ میں نے کرنا ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کی زندگیوں کو کسی بہتری کے طور پہ امپیکٹ کر پاؤں کسی بھی طرح, چاہے وہ تھوڑا سا ہی پورشن آف سوسائٹی کیوں نہ ہو, لیکن اس طریقے سے امپیکٹ کریں. یا انٹرسٹنگ. تم سوچتے بہت ہو کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ میرا بکواس آتی ہے. یہ والا تمہارا پوڈ کاسٹ نہیں ہونا چاہیے. اچھا پوڈ کاسٹ ہے یار, یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ دوسری پوڈ کاسٹ میں کچھ پوچھ سکوں گا. یہ نہیں, میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ والا پوڈ کاسٹ تمہارا ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیسا ہونا چاہیے؟ تم میرے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں, میرے ذہن میں جو چیز آ رہی ہے نا میں تھرو کر رہا ہوں. تم یہ پوڈ کاسٹ کے ساتھ یہ والی پوڈ کاسٹ, یہ مکمل, ہاں یہ والی جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو مکمل نہ لگاؤ. ٹھیک ہے, یہ مکمل لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ یہ وہ والی پوڈ کاسٹ ہے ہی نہیں جو لوگ مکمل دیکھنا چاہیں گے. اس کے اندر سے تم سنیپٹس نکالو اس کے اندر سے. دس از, لیکن وہ تو الگ ہوں گے نئے پوڈ کاسٹ سے, سنیپٹس الگ جائیں گے. فل نہ ڈالو آپ یوٹیوب پہ, فل کا فائدہ ہی نہیں ہے اس کے اندر. کیوں؟ I don't think this is a good podcast. I think it's a good podcast. I don't think this is a I personally think it's a very good podcast. I don't think this captures the essence of
of Talal Saudi, of True Podcast, of I think this podcast actually covers the essence of True Podcast. Why you think it's not? Then I'll tell you why it is. I just think कि इसके अंदर हम लोगों की कमेडिक वो अच्छी होनी चाहिए थोड़ी ज़्यादा. हम लोग उसके अंदर से तुम्हें कोई स्नैपर्स मिलते हैं, तुम उनके स्नैपर्स लगाओ, ठीक है, और हम लोग उसके ऊपर तुम्हें एक अच्छी वो मिल सकती है. कुछ उसके अंदर बातें फनी हुई हुई. No, but the problem with that for me is कि I don't want people to watch a fun podcast because for me it's like a very fun, one of the most fun podcasts I had. ठीक है? Just one? Yeah. Why do you invite boring people then? This is on you. I said fun. I am telling you, said, like, Islamabad has a lot of fun people. Really? I don't think so. The people you invite. अब फहद मलिक से सीरियस बंदा कौन है? No, you're saying कि I invited fun people? No, you invite not fun people. Not fun people. Non-fun people. But you always come back to Fahd Malik. We had like a very Fahd good Malik. podcast. I hate Fahd Malik. Please put this. Thank God I have this on record. Thank God. Love you, Fahd. We can use Fahd bhai against Fahd him. कमाल बंदा है. Fahd ने अभी recently मैं एक डेट पे जा रहा था. Fahd ने मुझे अपना तमगा दिया था कि तमगा इम्तियाज पहन के तुम्हारी लोग ज़्यादा इज्जत करेंगे. तो this तमगा is like a very funny thing in our group. It's amazing. It's amazing that he achieved that. काफ़ी एक बड़ी achievement है. Yeah, I have like good guests. There were some serious as well, but they're very good guests as well. I had Saim Rahman on my podcast last time. He's like one of the. Whoa, who is he? Who you don't know, so because you all only know not like very fun people. He's from Lahore. Saim is from Lahore. I know fun people from Lahore. You don't know. Trust me, I know fun people. You make a point to invite you. Look at people and ask who is the most boring one of you, and you invite him to the podcast. Have fun podcast. So who is the boring person, and then I invite the most boring and who has the most value as well. Yeah, exactly. Yeah. So I want value. I don't want fun. What is value? तुम्हें पता है ना कि ज़्यादातर लोग जो इतना अपना अचीव कर पाते हैं वो stroke of luck से होता है. There could very well be. I want people to know that luck with like way you can use your जो थोड़ी बहुत effort होती है 10% with luck 90% वो कहाँ use करनी है कब करनी है तो थोड़ी बहुत information मिल जाए ना उनको. Like I got here with luck literally. I don't think so. I'm very an extraordinary person. People are working way harder, way better than me. I know. So I know I have like a lot of. But you so shouldn't think you're not an extraordinary person. I will tell you that you aren't. मतलब मैं तुम्हें उससे बता रहा हूँ, सबूत से बता रहा हूँ कि तुम नहीं हो. तरीका चाहिए भी तारीफ करवाने का. I know I'm a very smart person. I know. Did you see what I did? Did you even listen to what I said? Yeah. You said you like. I know. I have like sabut you of said you. I don't think. मैंने कहा मैं तुम्हें proofly यकीन से बता दूँ कि I thought you said. नहीं कहा. तो मैं देखूँगा वैसे. I think you said you. I am. सुनना. यार पता है. Yeah, but I truly trust this के I got here by like luck because I literally had like one thing which followed me to the next thing and the next thing and the next thing. But that one thing was I don't want to say because you'll be like, well done, acha. But yeah, there are a lot of people who are doing a lot of effort. Again, I never went out to ask for work. It all comes from like word of mouth. But I always think, like the people who really put effort in going out and asking for work and asking for clients, I never knew how it felt because I really don't know how it felt like. And sometimes I think like it's like literally a privilege to have this experience of not having this experience. But this is because of I think luck. नहीं, I think ये जो तुमने अपने लिए ये जो field choose की है ना, media, ये जो तुम content बनाते हो, I think this is very smart. अगर थोड़ा सा एक मेहनत जिस तरीके से तुम करते हो अपने कंटेंट के अंदर, इवन अगर आप रशिया वाले भी देखें उसके अंदर एनिमेशंस किस तरीके से यूज़ हुई हुई हैं और किस तरीके से तुमने आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है अपना क्यूट शक्ल के साथ कि भाई मैं तो इतना डिसेंट बंदा हूँ और मैं तो इतना क्यूट तरीके से बात करूँगा. मैं नहीं था वैसे बच्चों की आवाज़ में वो जो तुम्हारी बेबी वॉइस है वो करके तुम और वो जो सारा एक्टिंग नहीं करता तुमने वो बनाया हुआ है कि हाँ नहीं सब गेम्स में समझता हूँ ख़याम कि मुज़म्मिल भाई के लिए वेट किया फिर हमने मैं बहुत एंक्शियस हो रहा था. ये जो तुम अपने लोगों की सॉफ्ट साइड को टारगेट करने की कोशिश करते नहीं ये गेम्स सब समझते हैं ना ख़याम. ये तो नहीं है कि कोई भी अक्लमंद बंदा ये गेम समझता है तुम्हारी, ठीक है. तो
یہ ایسے ہوتا نہیں. کب دیکھ رہے تھے میری پوڈ کاسٹ میری ویڈیو بیٹھ کے رات کو؟ میں رات کو 4 بجے دیکھ رہا تھا اور میں نے تمہیں کال کی تھی کہ مجھے اگلی ایپیسوڈ نکالو تاکہ میں لوگوں کے سامنے ڈائسیکٹ کر کے بتا سکوں کہ تم اندر سے کتنے گھٹیا انسان ہو. ٹھیک ہے, نہیں یہ خیام اب باتیں سچائی کے اوپر آ گئی ہیں, اب باتیں آ چکی ہیں سچائی کے اوپر کہ کس طریقے سے پہلے وہ جو 2 اچھے لوگ تھے, سچائی باتیں کریں تاکہ لوگوں کو نظر آئے, وہ جو 2 اچھے لوگ تھے ان کی شرافت کا تم نے فائدہ اٹھایا. کون 2 اچھے لوگ؟ مزمل ہمنا, انہوں نے اپنا اپارٹمنٹ دیا, تم نے ابھی یہ باہر وہ روم کے باہر کیا پوکر کلب کیا لکھا ہوا ہے, یہ تم یہاں پہ لوگوں سے ٹیکس لیتے ہو آنے کا, یا تو اب وہ جب نہیں ہوتے یہاں پہ, یا جب نہیں ہوتے تو جو بھی یہاں پہ آتا ہے اس میں پیسے لیتا ہوں. اور یہ ساتھ منی بار کیا ہے, دیکھو اگر تم نے ان کی شرافت کا, ان نے تم پہ فیٹ کیا, ان نے تم پہ ٹرسٹ کیا, اور وہ تمہیں اتنا بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم پاکستان واپس آ رہے ہیں, تو میں جلدی سی چیزیں آگے پیچھے کر دیتا ہوں. یہ جو تمہارا اور تم نے لوگوں کے سامنے اپنا یہ جو سافٹ امیج بنایا ہوا ہے, اب لوگوں کو پتہ چل جائے, وچ میں یہ کیمرہ اٹھا کے ان کو دکھا سکوں تمہاری اصلیت. وہ فون سے شوٹ کر میں ڈال دوں گا تمہارا, وہ ہاں کرو گے تم, یا آپ کرو گے فون سے, مجھے پتہ ہے تم نے کیا کرنا ہے, اس کو بھی تو مینیپولیشن کے تو ماہر ہو. ابھی یہ جو تم نے معصومیت ہے نا, یہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, حقیقت کبھی چھپتی نہیں ہے. آپ نے کبھی ایکٹنگ ٹرائی کی ہے ویسے؟ کیوں؟ بہت اچھے ایکٹر ہیں آپ. اور شاہ رخ خان کی یہ ہوتی ہے گیس لائٹنگ کا لیول, یہ ہوتی ہے لیول کہ تم نے یہ ساری کی ساری بات میرے اوپر کیسے پھیری, جبکہ میں لوگوں کو تمہاری اصلیت بتا رہا ہوں. یہ کرتی ہے آپ کی گورنمنٹ, یہ کرتی ہے پولیٹیکل کیمپین مینجمنٹ کے اندر ساری گیم. سو آئی ایم لائک اے ویری گڈ پولیٹیشین یو آر سیئنگ, اور ڈپلومیٹ, اور ا کائنڈ آف ا پولیٹیشین. یا لیکن یو آر ویری گڈ ایٹ وٹ یو ڈو, یو لو مینیپولیٹنگ پیپل اینڈ یو ہیو میڈ دس. پتہ نہیں یہ بھی ابھی تو مجھے بتاتا ہے عقیق ہے جس سے پتہ نہیں کوئی اسٹار پاور ہوتی ہے, اور تم جا کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہو. آئی ہیو نو آئیڈیا. یہ تو لوگوں کے سامنے اب تم جو بھی کہانی ڈالتے ہو نا خیام, وہ تو میں سمجھ گیا ہوں کہ تم لوگوں کے سامنے کیسے گیمس ڈالتے ہو. اور آج مجھے آئیڈیا نہیں تھا, میں نے تو رشیا میں دیکھا تھا کہ کیوٹ سا لڑکا ہے اور وہ ایسے آگے پیچھے ہو رہا ہے, اور آج honestly خیام I don't want to just کہ کس طریقے سے. اینڈ آئی تھنک کہ جو پہلا جو ابھی میں نے بات کیا تھا کہ آئی وانٹ ٹو کریٹ این امپیکٹ, آئی تھنک کہ دا فرسٹ امپیکٹ شوڈ بی لیٹنگ دا 17,000 پیپل دیٹ فالو یو نو کہ who you truly are. And I think I'm going to do that. I will do that. And I think I'm done with this podcast. I hope it's recording. So guys, I hope thank you so much. I hope you like the podcast. I hope you are watching. چلا گیا سچ میں. یہ لیفٹ گائز لٹرلی ہارزونٹل میں ریکارڈ کروں تاکہ میں اس پوڈ کاسٹ میں دکھا سکوں, ایکسپوز کر سکوں اس بندے کو. تم نے یہ ویڈیو اس کی بنائی ہوئی ہے, بنایا پروف دکھا رہے لوگوں کو. احمد علی. احمد وہ گاڑی میں پیسے رکھ دیے اتنا پیسہ میرے پاس ہوتا تو میں پوڈ کاسٹ کر رہا ہوتا, طلال کی طرح میرے بھی پرائیویٹ اکاؤنٹ ہوتا. سو دیٹ بینگ سیڈ, تھینک یو سو مچ طلال فار کمنگ آن دا پوڈ کاسٹ. ٹائم نکالنے کا, آپ نے اتنا ٹائم نکالا اور بہت اچھی لگی پوڈ کاسٹ, مجھے بڑا مزہ آیا. آپ نے لوگوں کو میری اصلیت بھی بتا دی, اور میں تھوڑی وکالت پہ بھی بات کر لی, پالیٹکس پہ بھی بات کر لی, پاکستان کے بارے میں بھی کچھ بری بری باتیں کر لی. بٹ جنرلی لوگ بڑے آپٹیمسٹک لوگ آتے ہیں میری پوڈ کاسٹ کے اوپر. سو بہت شکریہ اپنی آنیسٹ اوپینینس شیئر کرنے کا, ایکسپیرینسز شیئر کرنے کا. I wish I could say the same. I honestly wish. These are a few minutes of my life I'm never going to get back. اور پتہ ہے I have always ریگریٹ تو کرتے ہیں انسان نا کچھ چیزوں کو, تو اس کو ریگریٹ میں ڈال دیجیے گا. مسئلے کی بات ریگریٹ واز لوزنگ بنگلہ دیش ٹو پاکستان. ٹھیک ہے, یہ اس سے بڑا ہے. دیٹ واز ریگریٹ. یہ ایک نقصان ہوا بڑا وقت کا. اور میرا پتہ ہے میں ایک اچھی امید لے کے یہاں آیا تھا, اور میں اس میں نہیں ہوتا, اور مجھے لوگ نا بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی مجھے اپنی باتوں میں لے پھنسا لے. اور میں نے آج یہاں پہ دیکھ کے میں نے پھنسا لی باتوں میں آپ کو. یہی مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ یو آر اے گڈ پرسن. I think I am smart person. Yeah. No, I think I'm smart person. You may be a smart person, you are not a good person. And I think people should know that. I think yeah, I'm not a good person. اب اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے I would really like مزمل ہمنا پلیز اس کو اپنی جائیداد سے آگ کریں آپ لوگ. یہ ایک بہت گھٹیا حرکتوں پہ اتر آیا ہے, تو
It was an absolute pleasure. It is always an absolute pleasure speaking to you. Likewise. اور بہت جلد ملاقات کرتے ہیں. I'll wait for this. Whatever the we did, I will wait for this. کہ ہم نے یہ کیا بکواسیات کی ہے. پہلے تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ why would you in your sane mind invite a person like me. اتنے معصوم لوگ لاتے ہو, اتنے شریف لوگ لاتے ہو یہاں پہ, تو نے مجھے کیوں بلایا؟ دیٹ آئی تھنک کہ تمہیں کچھ اپنا ری ایویلویٹ کرنا چاہیے اپنے لائف ڈیسیجنس کو. یا 100% تو وہ تم کرو. آئی تھنک ادروائز. اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. یہ سلو موشن میں کرنا. خیر 60 FPS میں ریکارڈ نہیں ہوتا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ فار یو گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر آپ کو پوڈ کاسٹ پسند آئی جو کہ آپ کو آئی ہوگی, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈو دس کائنڈ آف پوڈ کاسٹ. چاند میرا دل, اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں انڈیپینڈنٹلی اس پوڈ کاسٹ کو چلاتے رہوں, لوٹ کے آنا. پیٹریون کا لنک ہوگا سب سے اوپر, آپ سپورٹ کریں اس میں جا کے. اور اللہ حافظ.